جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور صابئین، والنصارى، اور جو نصارہ تھے، والمجوس، اور جو مجوس ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، یفصل، فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، علی کل شیء، ہر چیز پر، شہید، گواہ ہیں۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے مخاطب، ان اللہ، یہ بات کہ اللہ، یسجد، سجدہ کرتی ہیں، لہو، اس کو، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہیں، والشمس، اور سورج، والقمر، چاند، والنجوم، ستارے، والجبال، اور پہاڑ، والشجر، درخت، والدواب، اور چوپائے، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے بہت سارے، وکثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگوں پر ثابت ہو گیا ہے العذاب، عذاب۔ ومن یہن اللہ، اللہ رب العزت جس کی توہین کریں گے، فما لہ من مکرم، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت کرنے والا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، یفعل، کرتے ہیں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ ہذانی، یہ دونوں، خصمانی، فریق ہیں، جماعتیں ہیں، اختصموا، جو جھگڑتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں۔ فالذین کفروا، تو وہ لوگ جو کافر ہوئے، قطعت، کاٹے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے، یصب، انڈیلا جائے گا، ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر، الحمیم، کھولتا ہوا گرم پانی، یسہر بہ، نکلے گا اس کے ذریعے، نکالا جائے گا، بہ، اس کے ذریعے، ما فی بطونہم، وہ چیز جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور چمڑی، ولہم، اور ان کے لیے ہوں گے، مقامع، ہتھوڑے، من حدید، لوہے کے، کلما ارادو، جب جب وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجو، کہ نکلیں وہ، منہا، اس آگ سے، من غم، غم کی وجہ سے، اعیدو، تو لوٹا دیے جائیں گے وہ، فیہا، اس آگ میں، وذوقوا، اور کہا جائے گا چکھو تم، عذاب الحریق، جلانے والا عذاب۔ اس سے پہلے کی آیتوں میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر تھا، قیامت کو نہ ماننے والے، اور دل سے نہ ماننے والے اقرار کرتے تھے کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ جو دل سے بھی قیامت کو مانتے تھے اور زبان سے بھی اقرار کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہوا، ان کا انجام بیان فرمایا۔ بیچ میں بے ایمانوں کو ایک تنبیہ کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر رکھا ہے انبیاء کو کامیاب کرنے کا، دین حق کو کامیاب کرنے کا، اور دین حق کو ماننے والوں کو کامیاب کرنے کا۔ ابتدائی دور میں اتار چڑھاؤ آئے گا، اونچ نیچ ہوگی، بظاہر لگے گا کہ جو ہے مسئلہ ڈاواں ڈول ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ نتیجہ انبیاء کے حق میں ہوگا، ایمان والوں کے حق میں ہوگا، کامیاب اور بامراد ایمان والے ہوں گے۔
اہل کفر اور اہل باطل سے کہا گیا کہ اگر تمہیں اس سے پریشانی ہوتی ہے اور تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ اپنے رسول کی مدد نہ کرے، تو تم سے اگر ہو سکتا ہے تو تم وہ مدد کے دروازے بند کر دو۔ حق بات تو یہ ہے کہ تمہاری یہ تدبیر تمہارے کام آنے والی ہے نہیں، لیکن اگر تمہارے بس میں ہے، ممکن ہے، تو تم ایسا کر سکتے ہو۔ آخر میں بتایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم نے قرآن آپ کو عطا کیا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کو کتابیں ملی ہیں، انہوں نے بھی دعوت دی ہے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں اور ان کی کتابوں کا انکار کیا گیا ہے۔ تو یہ کلام اللہ ہے، آخری کتاب، اس کا بھی یہ انکار کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کو قبول کرتا ہے، جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، ہدایت کو مانتا ہے۔ آج جو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، پہلی آیت نمبر 17 میں رب تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ جب بعثت نبوی ہوئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی، اس وقت سرزمین عرب میں آپ اور آپ کے ماننے والے یعنی ایمان والوں کے علاوہ 5 جماعتیں اور تھیں۔ ایمان والے تو ہیں ہی، لیکن ان کے علاوہ 5 جماعتیں تھیں۔ نمبر 1 یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی اور آپ علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی، ہمارا دین ابدی دین ہے، ہمارا دین ہمیشہ کا دین ہے، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اسی دین میں نجات ہے۔ اور مدینہ کے اکثر و بیشتر علاقوں پر یہودی رہتے تھے۔ سونے کی مارکیٹ تھی تو یہودیوں کا قبضہ ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے تو وہ یہودیوں کے حوالے ہے، اور غرض کوئی بھی بڑا کام ہے، بلکہ یہ مذہبی امام بھی تھے، مذہبی پیشوا بھی تھے۔ بنو نذیر ہوئے، بنو قریظہ ہوئے، بنو قینقاع ہوئے، یہ سب یہودیوں کے قبیلے ہیں اور بڑے بڑے قبیلے ہیں، اور اہم عہدوں پر اور اہم کاموں پر یہ مامور تھے۔ اور مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ عیسائی بھی تھے، تو ان کا بھی اچھے خاصے علاقے پر قبضہ تھا۔ نجران میں وہی رہا کرتے تھے، انہی کی چلتی تھی، جس طریقے سے خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے اور یہودیوں کی چلتی تھی۔ اور آپ علیہ السلام کے مدینہ آنے سے پہلے تمام تر مذہبی کام یہودیوں کے سپرد تھے۔ تو پہلی جماعت یہودیوں کی ہے۔ دوسری جماعت سابئین، قرآن کریم نے کہا۔ سابئین کے لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو اس کے معنی آتے ہیں بے دین، دین چھوڑنے والا، باپ دادا کا دین چھوڑنے والا۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین عرب اس آدمی کو جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو قبول کر کے توحید کو قبول کرتا تھا، ایمان لاتا تھا، تو اس کو وہ کہتے تھے یہ سابی ہو گیا۔ لیکن سابئین کی جو تفسیر کی کتابوں میں تشریح ہے کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی بگڑی ہوئی ایک قوم تھی جو ان پر نازل ہونے والی کتاب زبور کو مانتی تھی اور ان کے کلمے کو پڑھتی تھی، اور وہ اپنے آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی تھی۔ لیکن ان میں بگاڑ آ گیا تھا، جس طریقے سے مشرکوں کو ایک لمبے زمانے کے بعد مشرکوں کے اندر بگاڑ آیا تھا۔ مشرک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مانتے تھے۔
ایک زمانے تک یہ دین حق پر رہے، لیکن ان میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا عمرو بن لوہی، قبیلہ بنو خزاعہ کا آدمی تھا، بد اخلاق بھی تھا، بد کردار بھی تھا اور مشرک بھی تھا۔ اس نے بت پرستی کو جو ہے ترویج دی قریشیوں میں، اور قریشیوں نے وہاں سے بت پرستی شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیا۔ اور اخلاقی گراوٹ کتنی تھی اس میں، اس زمانے میں حج پر اتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی نہیں تھی، پیدل آیا جاتا تھا اور کم لوگ ہوتے تھے، تو اس نے جو ہے ایک لاٹھی رکھی تھی، آگے سے اس کو جو ہے کنڈی سی بنا رکھی تھی، جس طریقے سے مچھلی پکڑنے والے دھاگے میں کنڈی لگا دیتے ہیں، اپنے کندھے پر رکھتا تھا۔ جس کا سامان اچھا لگتا تھا، چادر اچھی لگتی ہو، کمبل اچھا لگتا ہو، کیونکہ جو واجب اور فرض طواف ہے اس کے علاوہ آدمی کپڑے پہن کر بھی طواف کر سکتا ہے اور چادر لپیٹ کر یا چادر کندھے پر رکھ کر۔ پرانے زمانے میں ایک چادر مزید رکھی جاتی تھی کندھے پر، تو وہ کندھے کی اس چادر کے ساتھ اس کنڈی کو پھنسا دیتا تھا اور کھینچتا تھا اور اپنے تھیلے میں بھر کر یہ کام انجام دیتا تھا، دوران طواف چوری کرتا تھا۔ اور ہوشیار اتنا تھا کہ بسا اوقات اگر کبھی پکڑا گیا، دیکھ لیا گیا، تو کہتا تھا حضرت معاف کر لیجئے، اصل میں لاٹھی میں جو ہے یہ کنڈی سی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کا سامان کھنچ گیا، ورنہ جو ہے ارادہ نہیں تھا کھینچنے کا، کوئی جان بوجھ کر ایسا عمل نہیں کیا۔ اس مشرک نے، عمرو بن لوہی نے عرب کے لوگوں میں، قریشیوں میں شرک کی ابتدا کی اور وہاں سے دین ابراہیمی کو بدل دیا گیا۔ یہ آپ علیہ السلام سے 250 سال پہلے کا آدمی تھا۔ وہ 250 سال پہلے مشرکین عرب میں شرک آیا تھا، کفر آیا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے۔ بالکل یہی حال سابئین کا ہے۔ یہ زبور کو مانتے تھے، نبی حضرت داؤد تھے، ان کی شریعت کو مانتے تھے، ان کی کتاب کو مانتے تھے، ان کے کلمے کو پڑھتے تھے، لیکن بعد میں کہیں جا کر جو ہے شرک داخل ہوا تو یہ ستاروں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اب جو لوگ ان کو مشرک کہتے ہیں وہ ستاروں کی پرستش کی بنا پر ان کو مشرک کہتے ہیں، اور جو لوگ ان کو اہل کتاب کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر زبور کو مانتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو یہ دوسرا فرقہ تھا سرزمین عرب میں۔ تیسرا فرقہ نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان کی کتاب کو ماننے والے، ان پر ایمان لانے والے یہ تھے۔ یہ الگ بات ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اب یہودیوں کو بھی اپنا دین چھوڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانا تھا، اور نصرانیوں کو بھی جو ہے اپنا دین چھوڑ کر دین محمد کو اپنانا تھا۔ لیکن ان کا یہ بھی یہی دعویٰ تھا کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہماری شریعت ہم آخری شریعت، اور ہم ہی حق بجانب ہیں اور ہمارے مذہب کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں تھا۔ نصارہ یہ مدینہ میں بھی رہتے تھے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ نجران میں نصارہ رہا کرتے تھے۔ والمجوس، اور مجوسی یہ چوتھا فرقہ ہے جو مسلمانوں کے علاوہ تھا سرزمین عرب میں، یہ آگ کی پرستش کرتا تھا۔ والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا، یعنی یہ مشرکین عرب ہوئے۔ تو ایمان والے ایک جماعت ہیں، اور 5 جماعتیں یہ ہیں: یہودی، صابی، نصرانی، مجوس اور مشرک۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو فیصلہ ہو چکا ہے، حق کو کامیابی مل چکی ہے، باطل سرنگو ہو چکا ہے، باطل ہار چکا ہے، اور دلائل کے میدان میں تو باطل کے پاس کچھ نہیں ہے۔
لیکن ایک عملی فیصلہ ہونا ہے، وہ عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ رب تعالیٰ ان کے درمیان اور ایمان والوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے، ایمان والوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور ان بے ایمانوں کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ان الذین آمنوا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور وہ لوگ جو صابی تھے، والنصارى، اور نصرانی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شریک ٹھہرایا رب کے ساتھ۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یفصل، فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اولاً تو ان کے نامہ اعمال فیصلہ کریں گے، وہ جگہ فیصلہ کرے گی جہاں انہوں نے گناہ کیے ہیں، خود ان کے بدن جو ہے فیصلہ کریں گے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر صورت میں ہر حال کو جانتا ہے۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر شہید، گواہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین اور آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ رب تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، رب تعالیٰ کی مانتی ہے، رب تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، بھلے ہی وہ سجدہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے۔ انکار کرنے والے اگر ہیں تو انسان ہیں اور جنات ہیں۔ انسانوں کا بھی ایک حصہ ہے جو سجدہ کرتے ہیں، جنات کا بھی ایک حصہ ہے جو سجدہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں سجدہ نہیں کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں۔ جب عبادت نہیں کرتے ہیں تو وہ مستحق عذاب ہیں۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ یسجد، سجدہ کرتی ہے، لہو، اس کو، من فی السماوات، وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے یعنی فرشتے، ومن فی الارض، اور وہ مخلوق جو زمین میں ہے، زمین میں جنات ہیں، انسان ہیں، فرشتے ہیں۔ والشمس، سورج سجدہ کرتا ہے، والقمر، چاند سجدہ کرتا ہے، والنجوم، ستارے سجدہ کرتے ہیں، والجبال، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور درخت سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور چوپائے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کا گرمی دینا، سورج کا اپنے محور اور مدار میں چلنا، چاند کا چاندنی دینا اور اپنے وقت پر چلنا، ستاروں کا روشنی دینا، ٹمٹمانا، اور جہت اور متعین بتانا، جہت کی تعین کرنا، سمت بتانا، پہاڑوں کا زمین پر ٹکے رہنا اور زمین کو ہلنے نہ دینا، درختوں پتے والوں کا سایہ دینا، لکڑی دینا، اور اسی طریقے سے پھل دینا، یہ سب چیزیں جو ہے سجدہ ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، یہ چیزیں اللہ کی مانتی ہیں۔ والدواب، اور چوپائے، کچھ چوپائے ہمارے ماتحت ہیں، ہم ان پر سواری کرتے ہیں، کچھ چوپائے دودھ دیتے ہیں، کچھ چوپائیوں کے اون، رواں اور بال سے جو ہے کام لیا جاتا ہے، اور کچھ چوپائیوں کے گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے سجدہ کرنے کی ہیں، یعنی یہ سجدہ کرتی ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سارے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سارے لوگوں پر رب کا عذاب ثابت ہوا سجدہ نہ کر کے۔ سجدہ کا مطلب ہے عبادت نہ کر کے، اللہ کو نہ مان کر۔ کہتے ہیں جو سجدہ نہیں کرتا ہے، جو عبادت نہیں کرتا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کی توہین اللہ کرے گا اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہوگا، اس کا کوئی اکرام کرنے والا نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ، یفعل، کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے۔ آیت نمبر 18 ہے، اس پر سجدہ ہے، پڑھنے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے اور سننے والے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ حضرات ہم سب پر جو ہے سجدہ واجب ہو گیا، اس کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ یہ نماز میں بھی کرنا ہوتا ہے اگر نماز میں ان آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ سجدہ نام کس چیز کا ہے؟ پیشانی اور ناک زمین پر رکھنے کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی کی ناک زمین پر نہیں رہی یا پیشانی زمین پر نہیں رہی تو سجدہ نہیں ہوا۔ کسی کو عذر ہے، آنکھ کا آپریشن ہے، پیشانی پر پھوڑا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ناک پر پھوڑا وغیرہ ہے، تو اس کو عذر ہے، وہ جھک کر تو سجدہ کر سکتا ہے۔ زمین پر اگر پیشانی یا ناک نہ رکھے تو قابل قبول ہے یہ عذر، لیکن بغیر کسی عذر کے زمین پر ناک یا پیشانی نہ رکھنا سجدہ نہیں ہوتا ہے۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ بھی وہی ہے جو عام سجدے کا ہے۔ آدمی کھڑا ہے،
کانوں تک ہاتھ لینے نہیں ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کرے گا، کم سے کم 3 یا 5 یا 7 تسبیحات وہ پڑھے گا جو نماز کے سجدے میں پڑھا کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سلام پھیرے بغیر جو ہے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سجدہ واجب ہے، اگر کوئی کرتا ہے ٹھیک، ورنہ گناہگار ہو جائے گا۔ اس سجدے کے لیے بھی وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، حتیٰ کہ وقت ہونا۔ اگر عین طلوع کے وقت، سورج طلوع ہونے کے وقت، یا سورج کے غروب ہونے کے وقت، یا دوپہر کو زوال کے وقت کسی نے سجدہ تلاوت کیا تو سجدہ ادا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا۔ ان تینوں وقتوں میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے، لہذا سجدہ تلاوت بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، عصر کے بعد ابھی سورج غروب نہیں ہو رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا اور سجدہ واجب ہو گیا تو اب سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد، صبح صادق کے بعد، سورج کے غروب ہونے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، سجدہ واجب ہو گیا تو سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ واجب ہے۔ اور صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے، قضا، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ واجب ہے، اور نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہ فرض کفایہ ہے۔ عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر سے لے کر مغرب تک آپ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوا تو سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، جنازہ حاضر ہوا تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی نماز قضا ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز کی ممانت ہے۔ تو سجدے کے لیے بالکل وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے شرائط ہیں۔ ہازان خصمانی، یہ 2 گروہ ہیں، اختصموا جو جھگڑتے ہیں، ایک گروہ ایمان والوں کا اور دوسرا گروہ ان باطل جماعتوں کا۔ اختصموا، یہ جھگڑتے ہیں، فی ربہم، اپنے رب کے سلسلے میں۔ فالذین کفروا، تو وہ لوگ جو کافر ہوئے، قطعت، کاٹے جائیں گے، لہم، ان کے لیے، ثیاب من نار، آگ کے کپڑے۔ جس طریقے سے ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، وہ ناپ کرتا ہے، ماپ کرتا ہے، اس کے بعد کپڑے کاٹتا ہے، اسی طریقے سے کل محشر کے میدان میں جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی، یہ عذاب ہوگا، سزا ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا کہ جب سر کے تالوں پر ڈالا جائے گا پورے بدن کی چمڑی اترے گی، پورے بدن کا گوشت اترے گا۔ مشکات میں روایت ہے کہ یہ جو کچھ جگہیں ہیں، یعنی بغل وغیرہ، یہاں گوشت کا کچھ حصہ باقی رہے گا تو پریشان ہوگا آدمی، خود ہاتھ سے نکال کر جو ہے وہ زمین پر پھینکے گا۔ اب اسی پر بس ہوتی تو ٹھیک تھا، موت آتی تو ٹھیک تھا، موت نہیں آئے گی، پھر دوبارہ بدن پر گوشت آئے گا، چمڑی آئے گی، پھر دوبارہ اس کے بدن پر جو ہے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ اور ایمان والے کی تو بخشش ہوگی بھی، اور بے ایمان کی بخشش ہو نہیں سکتی ہے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ اس کے بدن پر پڑے گا تو اس کے اندر بھی داخل ہوگا، تو اندر کا جو پورا سسٹم ہے، آنتڑیاں ہیں، غلاظت ہے، دوسری چیزیں ہیں، وہ باہر آ جائیں گی خاص راستے سے، اور چمڑی پگھل کر جو ہے زمین پر گر جائے گی۔ یسحر بہ، اس کے ذریعے نکالی جائے گی، ما، وہ چیزیں، فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہیں، والجلود، اور نکلے گی، گر جائے گی، پگھل جائے گی ان کی کھال۔ اچھا، جہنم کے جب شعلے بلند ہوں گے تو وہ شعلوں کے ساتھ اوپر آئیں گے جہنم کے اوپر والے حصے میں، ان کو ایک درجے میں یہ لگے گا کہ ہو سکتا اب ہم جہنم سے باہر نکال دیے جائیں گے، کچھ امید پیدا ہوگی ان کے دل و دماغ پر، اور کچھ حوصلہ افزائی ہونے لگے گی۔ جہنم کے کنارے پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، وہ ان کو ماریں گے، جو ہی ماریں گے تو پھر جہنم کی تہ میں پہنچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا، جب وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا، کہ وہ نکلے، منہا، اس جہنم سے، من غم، غم کی وجہ سے، اعیدوا فیہا،
تو وہ لوٹا دیے جائیں گے اس میں، یعنی ان ہتھوڑوں کے ذریعے مارا جائے گا، دوبارہ اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پہلے تھے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، فرشتے جو ہوں گے وہاں وہ کہیں گے ذوقو، چکھو تم جلانے والا عذاب۔ دنیا میں تم نے کہا تھا کون کہتا ہے جہنم ہے، کون کہتا ہے جنت ہے، کون کہتا ہے حساب ہے؟ تم نے قرآن اور قرآن والوں کا اور اللہ کے رسول کا اور رسول کے نائبین کا مذاق اڑایا۔ صبح شام تمہارے سامنے قرآن کی دعوت دی جاتی تھی، تم نے نہیں مانا، آج تم اس جلانے والے عذاب میں مبتلا رہو، چکھتے رہو، اور ایمان والے اس عذاب خداوندی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت کا مستحق بنائے اور جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔